سنن معقدہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن رات میں فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کریں گے۔ یہاں 12 رکعتوں سے مراد سنن معقدہ ہیں، جو یہ ہیں: 2 فجر کی، 6 ظہر کی، 2 مغرب کی اور 2 عشاء کے بعد۔ اوابین کی فضیلت۔ حدیث میں ہے، جس نے مغرب اور ان میں بھی اور عشاء سے ان سنتوں میں بھی سب سے زیادہ جو تاکید ہے وہ فجر کی 2 سنتوں کی ہے۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں گھوڑے روند بھی ڈالیں تو بھی ان سنتوں کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہ 12 رکعتیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہ جس طرح وہ رائے کے ایک بزرگ ہیں، وہ اس کی مثال بھی اس طرح دیتے ہیں کہ جب ہم نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لی تو فضائل کا بھی استحضار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بڑی فضیلت ہے کہ جو ان 12 رکعتوں کی پابندی کرے گا تو اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہوگا۔ اب یہ فضیلت ہمارے ذہن میں مستحضر ہو، یعنی جس وقت جو عمل ہم کر رہے ہیں تو اس وقت یہ بھی سامنے ہو کہ اس عمل پر مجھے کیا مل رہا ہے، تبھی اس عمل کا پر جو اجر کا وعدہ ہے وہ ملے گا اس کو۔ تو فجر کی 2 رکعت ہم نے جب پڑھی تو 12 رکعت میں سے 2 رکعت وہ چھٹا حصہ ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ میرے محل کا چھٹا حصہ تیار ہو چکا ہے۔ اور پھر جب ہم نے ظہر کی 4 رکعتیں سنتیں پڑھ لی تو ٹوٹل 6 رکعتیں ہیں، گویا کہ اس دن میں ہم نے پڑھ لی، تو ہم یہ یعنی ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہمارا آدھا محل تیار ہو چکا ہے۔ اس طرح پھر مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد تو یہ فضائل استاد کا جی سوال ہے۔ استحضار ہو۔ جی جی سر جیسے اس حدیث میں ہے کہ جی جی سنتیں پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، تو بعض سکالرز کو میں جی نے سنا وہ کہتے ہیں کہ اس چونکہ سنتوں کی تاکید نہیں ہے، ترغیب ہے، لہٰذا یعنی اگر اکثر بھی یہ معمول ہو کہ صرف فرائض پڑھ لیے جائیں، سنتیں موقدہ نہ پڑھی جائیں تو نماز تو ہو جاتی ہے، یعنی ہمارے ہاں تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ سنت موقدہ مسلسل چھوڑنے والا فاسق ہے۔ اس فاسق ہے حدیث میں جی۔ تو واقعی تاکید تو نہیں ہے، ترغیب ہے بس۔ نہیں، اصل میں وہ عمل دیکھا جاتا ہے، یعنی کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی حضور سنت موقدہ کا مطلب ہے کہ یعنی ایسے اعمال جن کی حضور نے ہمیشہ پابندی کی ہے تو اس کا حکم الگ ہوتا ہے، اور کچھ اعمال ایسے کیے ہیں جو کبھی کبھار چھوڑے بھی ہیں تو ان کو پھر ہم سنت غیر موقدہ کہتے ہیں۔ تو جس عمل کا حضور نے جس قدر اہتمام کیا تو گویا کہ اس کی زیادہ تاکید کی، اس لیے ان کو سنت، آگے ہم ان کی تعریفیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، سنت موقدہ کی بھی تعریف یا غالباً ہم نے پیچھے پڑھی ہے کہ جس عمل کو حضور نے ہمیشہ کیا ہو، تو اس اعتبار سے یہ تاکید، یعنی موقدہ کا لفظ یہ تاکید سے لیا گیا ہے کہ جس کی یعنی شریعت میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ویسے تو سنت ہے تو سنت سمجھ کر ہمیں کرنا چاہیے، یا جس طرح آگے ایک وہ فضیلت آ رہی ہے عصر کی 4 رکعتوں کی، تو اب وہ سنت غیر موقدہ ہیں، لیکن فضیلت ایسی ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہماری جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ اس طرح ہوتی ہے کہ ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی سنت ہے، خیر ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ہر چیز کے ساتھ تعلق ہو۔ تو سنت موقدہ تو ویسے ہی ضروری ہیں، لیکن ہمیں تو سنت غیر موقدہ کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ اور اس میں انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا ہے بریکٹ میں جو لکھا رواہ فی الجامع الصغیر بسند صحیح، اور کل جو ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ یعنی باقی احادیث کی کتابیں، تو اب دیکھیں یہ حدیث کی کتاب ہے جامع الصغیر، اور اس میں لکھا ہے کہ سند صحیح کے ساتھ، یعنی یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ تو وہی کل والی بات کہ ضروری نہیں ہے کہ جو صحاح ستہ میں احادیث ہیں وہی صحیح ہوں، باقی کتب میں صحیح احادیث نہیں ہیں، تو یہ بات وہ غلط ہے، بلکہ باقی کتابوں میں بھی صحیح احادیث مل جاتی ہیں۔ جی جی استاد جی ٹھیک ہے۔
آگے چلیں۔ اوابین کی فضیلت، حدیث میں ہے جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان 6 رکعتیں اس طرح پڑھیں کہ درمیان میں کوئی بری بات نہیں تھی، اس کو 12 سال کی نفل عبادت کے برابر برابر ثواب دیا جائے گا۔ اس کا صحیح تلفظ ہے نفل، جی نفل، نفل۔ اور اس کی پھر جمع ہے انفال، سورہ انفال ہے قرآن پاک میں۔ جی جی استاد جی۔ رواہ فی الجامع الصغیر، سند ضعیف۔ جی، یہاں پر دیکھیں سند ضعیف ہے، لیکن جی فضائل میں ضعیف حدیث بھی وہ قابل قبول ہوتی ہے، فضائل میں، مسائل میں نہیں ہوتی لیکن فضائل میں ہوتی، تو یہ بھی ایک فضیلت ہے، تو اس میں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ جی جی استاد۔ جہنم سے نجات کا پروانہ، حدیث میں ہے جس شخص نے 2 رکعت نماز ایسی تنہائی کی جگہ میں پڑھی جہاں اللہ تعالیٰ اور اعمال لکھنے والے فرشتے کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس کے لیے دوزخ سے نجات کا پروانہ لکھ دیا جائے گا۔ جی، اور اس سے مراد تہجد بھی ہو سکتا ہے، یا اور بھی کسی وقت بھی تنہائی میں نماز پڑھے، تو یہ ایک بڑی زبردست فضیلت ہے کہ جہاں صرف اللہ اور اس کے فرشتے ہی دیکھ رہے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جی مطلب یہ ہے کہ اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی، جس کی برکت سے جہنم سے محفوظ رہے گا، لیکن یہ برکت اس وقت حاصل ہوگی جبکہ مسلسل پڑھتا رہے۔ چاشت کی فضیلت، ارشاد فرمایا جو شخص چاشت کی 12 رکعتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے سونے کا محل تیار فرماتے ہیں۔ ارشاد نبی ہے جس نے 4 رکعت چاشت کی نماز اور ظہر سے پہلے 4 رکعت سنن مؤکدہ کے علاوہ 4 رکعت نفل نماز پڑھی، اس کے لیے جنت میں ایک مکان تیار کیا جائے گا، جنت میں گھر۔ ارشاد فرمایا کے درمیان جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعت نفل نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائیں گے۔ نماز اکثر سے پہلے 4 رکعت کی فضیلت، حدیث میں ہے، اس سائڈ میں اعراب لگاؤں گا، اگر غلطی ہو تو بتا دیجیے گا۔ من صلی قبل جی العصر اربع حرامہ اللہ علی النار جی، من صلی قبل العصر اربعا، جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھی، اربعا حرمہ اللہ علی النار، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ پر حرام کر دیتے ہیں، یعنی اب اس جی کا دوزخ میں جانا حرام ہے۔ اچھا، اس سے اوپر جو فضیلت گزری ہے تو وہ آ، وہ بھی اوابین کی ہی ہے۔ جی صحیح اوابین کی بھی 20 رکعت ہوتی ہیں۔ جی، 6 سے 20 دونوں فضیلتیں ہیں۔ جی، جس نے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ عصر سے قبل نفل کی پابندی کرنے سے نیک عمل کرنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق ہوگی، جس کی برکت سے جہنم سے نجات ملے گی، مگر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نفل نماز اتنی ہو جسے پابندی سے نبھا سکے، اگرچہ تھوڑی ہی ہو۔ ہاں کبھی کسی عذر کی بنا پر ناغہ ہو جائے تو وہ دوسری بات ہے۔ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم جی، فرمائے۔ رحم جی رحم اللہ امرأن، اللہ تعالیٰ رحم کرے اس آدمی پر، صلی قبل العصر اربعا، جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھی۔ جی استاد جی، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھے۔
یہ وہی تہجد کی سنت فضیلت۔ غیر موقدہ ہیں، تو سنت غیر موقدہ کو آپ نفل بھی کہہ سکتے ہیں جی۔ جی صحیح۔ تہجد کی فضیلت، حدیث میں ہے رات کی نماز یعنی تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لو اگرچہ ایک ہی رکعت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تہجد کی نماز ضرور پڑھ لیا کرو اگرچہ مقدار میں کم ہی ہو، کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اگرچہ ایک رکعت ہو۔ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک رکعت پڑھ لے، کیونکہ ایک رکعت نماز پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ کم از کم 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ حدیث میں ہے رات کے قیام یعنی تہجد کی نماز کو اپنے ذمے لازم کر لو، کیونکہ وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا خاص طریقہ اور پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، صغیرہ گناہوں کو مٹاتی اور جسمانی بیماریوں سے شفا ہے۔ جی جی صحیح۔ ذرا غور کریں اس نماز کا کس قدر نفع اور ثواب ہے، گزشتہ گناہوں کی معافی، یہ آئندہ اسکرین جو گناہوں ہے سے اس کو روکنے۔ تھوڑا سا آپ وہ اسکرین کو سیٹ کر لیں، اس میں جو الفاظ ہیں وہ مس ہو رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا اور باریک کر لیں تاکہ وہ پورا صفحہ آ جائے سامنے۔ جی استاد جی، استاد جی اب ہو گیا؟ نہیں، ابھی بھی الفاظ کٹ رہے ہیں۔ استاد جی آپ کے موبائل پہ آپ اس پہ زوم کریے گا، کیونکہ یہاں سے میں نے کیا ہوا ہے، شاید آپ نے وہاں سے اس کو کیا ہو تو وہ بعض اوقات اچھا، ایسے اگر پھر نہیں ہوتا تو میں اور اب استاد صحیح نظر آ رہی ہے اسکرین؟ صحیح صحیح جی صحیح، صحیح۔ جی جی صحیح۔ ذرا غور کریں اس نماز کا کس قدر نفع اور ثواب ہے، گزشتہ گناہوں کی معافی، آئندہ گناہوں سے روکنے اور ساتھ ہی جسمانی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بھی ہے، اور باطنی بیماریوں کی تو شفا ہے ہی، اس لیے کہ حدیث میں ہے اللہ کا ذکر دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور نماز اعلیٰ درجے کا ذکر ہے، اس میں کوئی دشواری بھی نہیں۔ تہجد کے وقت خاص طور پر دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے تہجد کی نماز اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ نماز اشراق کی فضیلت۔ اس میں یہ ہے کہ آدمی تہجد کی نیت کر کے سوئے، اور راتیں چھوٹی ہیں، اگر ممکن ہو تو رات کے آخری حصے میں جو ثلث اللیل الآخر جو الفاظ آتے ہیں نا، رات کا آخری تہائی حصہ، اور رات کا آخری تہائی حصہ مثال کے طور پر آج کل ہمارے یہاں تو جو صبح صادق ہے وہ 4:20 پر ہو رہی ہے، تو آخری تہائی حصہ کب سے اسٹارٹ ہوگا؟ اور مغرب ہو رہی ہے ہمارے یہاں تقریباً 7 بجے، تو ہم ایک اندازہ کر لیں کہ یعنی 7 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ پوری رات ہے، تو صحیح 9 گھنٹے ٹوٹل بنتے کتنے ہیں تو گھنٹے؟ 9 گھنٹے 9 گھنٹے، بنتے ہیں جی تو تین تین جی آخری کے جو تین ہوں گے اس سے پہلے مطلب تین یہ 1 بج کے کچھ منٹ سے لے کے 4 بجے جس منٹ پہ ختم ہو رہی ہے وہ بنے گا۔ بالکل اسی طرح، جی بالکل، یہ آخری تہائی حصہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ شروع ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آخری آسمان پر آ جاتے ہیں، پھر مسلسل صدا لگتی ہے کہ ہے کوئی معافی چاہنے والا، ہے کوئی حاجت مند۔ لیکن اگر کسی کو اٹھنے کی، جس طرح ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میری نیند ایسی ہے کہ اگر میں ایک مرتبہ سو گیا تو پھر وہ ڈول بھی بجتے رہیں تو نہیں اٹھوں گا، وہ رات کو کافی دیر تک مطالعے میں اور اس میں تھے، تو وہ فرماتے میں وہ پھر یعنی تہجد پڑھ کے پھر سوتا ہوں۔ تو اگر کسی کو اٹھنے کی مشقت ہو تو پھر آخری درجہ یہ کہ پھر رات کو پڑھ کر سوئے۔ جی استاد جی۔
جی استاد جی اس میں ایک دفعہ غالباً مفتی زرول صاحب کے بیان میں میں نے سنا تھا، وہ جی فرماتے جی تھے کہ پتہ نہیں علماء بتاتے کیوں نہیں ہے کہ رات کی آخری نماز وہ وتر ہے، تو مطلب کہ ہم پہلے سنتیں پڑھ کے اس کے بعد دو چار رکعت اگر ہم نفل تہجد کی نیت سے پڑھ کے پھر وتر پڑھ کے سو جائیں اگر خطرہ ہو کہ تہجد میں نہیں اٹھ سکیں گے، تو اس طرح بالکل جی ہاں مناسب ہے یا پھر بعد میں؟ جی جو جس کو یہ یقین ہو کہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھ سکتا ہوں تو پھر وہ وطر بھی اسی وقت پڑھے آخری حصے میں، یعنی تہجد پڑھ کر پھر وطر پڑھے۔ اجعلوا آخر صلاتکم وطرن، حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنی آخری نماز رات کی وہ وطر بناؤ، لیکن اگر وہ رات کو نہیں اٹھ سکتا تو پھر عشاء کے بعد اسی طرح کر لے۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ۔ لیکن استاد جی اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندے کی نیت ہوتی ہے کہ وہ تہجد پڑھے گا، لیکن اگر آنکھ نہیں کھل پاتی اور اس نے وطر چھوڑے ہوتے ہیں تو وطر بھی مس ہو جاتے ہیں، تو احتیاطاً اگر بندے نے یہ سوچا ہو کہ میں اٹھ کے پڑھوں گا تہجد، تو اس کو پہلے اگر خطرہ ہو کہ نہیں بھی اٹھ سکتا تو اس کو وطر پڑھ لینے چاہیے۔ بالکل جی ہاں، تو پھر تو کیونکہ وطر تو واجب ہے نا، جی، یعنی فرض کے قریب قریب ہے۔ اور سا جی یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تین نصیحتیں کی تھی کہ تین کام نہ چھوڑنا، ایک یہ وطر سونے سے پہلے، اس طرح والی بھی یہ ہم نے تبلیغی بھائیوں سے سنا ہے، کوئی اگر آپ تصدیق فرمائیں۔ یہ ذہن میں نہیں ہے، تھوڑی میں اس کی تحقیق کر لوں گا کل انشاءاللہ آپ کو۔ یا ابو ہریرہ کے بارے میں جی کہ آپ نے ان کو وصیت کی کہ تین کام نہ چھوڑنا۔ غالباً یہ فضائل اعمال میں بھی میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ، کہیں پڑھی ہے لیکن پھر بھی تھوڑا کنفرم کرنا چاہیے۔ جی استاد جی۔ جی جی آگے پڑھیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو دن کے شروع میں میری رضا کے لیے 4 رکعت نفل پڑھ، میں دن کے آخر تک تیرے کاموں کی کفایت کروں گا، رواہ ترمذی وغیرہ۔ یہ اشراق کی فضیلت ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ آگے کتاب میں موجود ہے، دیکھیے۔ ثواب کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ دنیاوی کاموں کو بھی پورا فرماتے ہیں، اور دین و دنیا کی نعمتیں میسر آتی ہیں۔ لوگ مصیبت کے وقت ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں، مخلوق کی خوشامد کرتے ہیں، کاش وہ حق تعالیٰ کی طرف توجہ کریں اور اس کے بتائے ہوئے وظیفے اور نماز پڑھیں، تو دنیا بھی سدھر جائے، آخرت میں بھی ثواب سے مالا مال ہوں، اور مخلوق کی خوشامد کی ذلت سے بھی نجات ملے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی پیشہ ہوتا ہے جس سے وہ روزی حاصل کرتے ہیں، ہمارا پیشہ تقوی اور توکل ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیم کو کہتے ہیں، اور توکل کے معنی اللہ تعالیٰ عمار پہ بھائی آپ کی مکمل آواز بھروسہ۔ کم ہوگی ہے، تھوڑی سی مائی کے سامنے کریے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دینداری سے دنیا کی مصیبت اور مشکلیں بھی ختم ہوتی ہیں، اور دارین کی س... اور دین اور دارین کی سعادت۔ جی استاد جی۔ جی یہ دارین، اس کو دارین پڑھیں گے، یہ آپ نے واحد تسنیہ جمع پڑھا؟ جی دارین کی استاد جی۔ سعادت بھی نصیب ہوتی جی ہے۔ واحد تسنیہ جمع صرف یا نحو میں پڑھا ہے آپ نے؟ جی استاد جی۔ تو تسنیہ بنانے کا طریقہ ہے کسی ساتھی کے ذہن میں؟ استاد جی ایک نون سے پہلے وہ مضموم آ جائے، اور یا سے پہلے وہ آ جائے، یا نون سے پہلے یا نون آ جائے اور یا سے پہلے فتح آ جائے، صحیح تو الف بالکل نہیں بتا رہا جیسے کتاب میں لکھا۔ الف نون آخر میں جوڑنے سے تان جیسے بن جائے، الف نون یہ تو ہاں بات کرتی ہے نا ہاں کہ دوسری تسنیہ کی کرنے کے لیے پہچان الف ہے۔ جی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کے آخر میں آنے یا اینے ہو، آنے یا اینے، جس طرح رجولن ایک آدمی، اب رجولانے اور رجولین، قرآن پاک میں سورہ یاسین میں وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، تو
آنے یا اینے آخر میں ہو تو یہ تسنیہ ہے، اون اور اینا آخر میں ہو تو یہ جمع ہے، مسلمون مسلمین یہ جمع ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ دارین آخر میں عین ہے تو یہ تسنیہ ہے، دار دار کا تسنیہ، دار کی معنی ہے گھر، اور دو گھر ہیں، حدیث میں آتے ہیں نا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا اور کوئی گھر نہ ہو، الدنیا دارو من لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، تو دنیا کو بھی دار کہا جاتا ہے، ومل حیات اس طرح حدیث میں آتا ہے، تو دنیا بھی دار ہے اور آخرت بھی دار ہے، دنیا بھی گھر ہے آخرت بھی گھر ہے، تو دونوں کو ملا کر پھر کہا جاتا ہے دارین، یعنی دونوں جہان، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کا ترجمہ کہ دارین کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے، مطلب دنیا اور آخرت کی، سمجھ میں آ گئی؟ جی استاد۔ جی جی استاد جی ٹھیک ہے۔ نماز کا حکم ہر عاقل عیسائی کافی یا کر پڑھنا ہے؟ جی بس یہ آدھا صفحہ ہے، اس کو مکمل کر لیں، پھر کل سے وہ نماز کے اوقات ہیں تو وہ الگ سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی جی استاد جی ٹھیک ہے۔ نماز کا حکم ہر عاقل بالغ مسلمان پر چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے آزاد ہو یا غلام۔ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ نماز کا منکر کافر ہے اور اسے بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہے۔ البتہ نابالغ بچوں اور مجنون پر نماز فرض نہیں، باقی سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ اولا یہ ساتھی اولاد حاضری کو بھی نماز شیئر کر دیں۔ میں نے آپ کو جی حاضری شیئر کر دی ہے۔ جی، اولاد کو نو نماز ساتھیوں کی کے تعلیم غالباً ہے۔ جی حسین، جی اولاد کو نماز کی تعلیم دینا۔ اولاد جب 7 برس کی ہو جائے تو ماں باپ کو حکم ہے کہ اس کو نماز پڑھائیں، اور جب 10 برس کی ہو جائے تو مار کر نماز پڑھائیں۔ شریعت کے تمام احکام کی تعلیم اسی عمر سے کرنی چاہیے، البتہ روزہ اس وقت رکھوایا جائے جب بچہ میں روزہ رکھنے کی قوت پیدا ہو جائے، اور جو اعمال اس کی قوت سے باہر ہوں ان کی تاکید کی جائے۔ بلا عذر نماز جی، چھوڑنے کا حکم۔ کسی شرعی عذر کے بغیر نماز چھوڑ دینا کسی وقت بھی درست نہیں۔ شرعی جس عذر، طرح ہو سکے شرعی عذر جس طرح عورتوں کے شرعی آزار ہیں تو ان کو نماز معاف ہے، اسی طرح اگر کوئی آدمی 5 وقت نمازوں سے زیادہ وقت وہ بے ہوش رہا تو یہ بھی شرعی عذر ہے، تو اس پھر 5 نمازوں سے زیادہ نمازیں وہ اس سے معاف ہیں، ان کی قضا بھی نہیں، تو مطلب شرعی عذر کے بغیر نماز کی معافی نہیں۔ جی جی سر جی، کسی شرعی عذر کے بغیر نماز چھوڑ دینا کسی وقت بھی درست نہیں۔ جس طرح ہو سکے نماز ضرور پڑھے، البتہ اگر کوئی نماز پڑھنا بھول گیا، بالکل یاد ہی نہ رہا، جب وقت ختم ہو گیا تب یاد آیا کہ نماز نہیں پڑھی، یا ایسے غافل سو گیا کہ آنکھ نہ کھلی اور نماز قضا ہو گئی، تو ایسی صورت میں گناہ نہ ہوگا، لیکن جب یاد آ جائے یا آنکھ کھل جائے تو وضو کر کے فوراً قضا پڑھ لینا فرض ہے۔ البتہ اگر وہ وقت مکروہ ہو تو ذرا ٹھہر جائے تاکہ مکروہ وقت نکل جائے۔ اچھا استاد جی، جیسے جی میرا کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ الارم لگاتا ہوں رات کو، صبح کو جو ہے نا بجتا ہے، شاید میری نیند نہیں پڑتی، تو استاد جی ایسا گناہ نہیں ہوتا استاد جی؟ جی بس وہ یہاں لکھا ہے نا کہ یعنی ایسا غافل سو گیا کہ آنکھ نہ کھلی، تو آگے لکھا ہے کہ اس صورت میں گناہ نہیں ہوگا، یعنی اس نے تو اپنے اعتبار سے پوری کوشش کی لیکن پھر بھی وہ آنکھ نہ کھل سکی، تو اب یہ قضا اس پر لازم ہے لیکن گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے وہ ساری اسباب اس نے سارے اختیار کیے تھے، ایک تو ہے نا کہ الارم بھی سیٹ نہ کرے اور کوئی نماز جاگنے کا کوئی سبب بھی نہ کرے، اور پھر اگر نماز قضا ہو جائے تو پھر وہ گنہگار ہوگا۔ آج کل تو اللہ تعالیٰ نے سہولیات دی ہوئی ہیں تو اسباب اختیار کر کے
پھر سو جائے، پھر اگر نہ اٹھ سکے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن قضا پہ بھی لازم ہوگی۔ جی استاد، اسی طرح اگر بے ہوشی کی وجہ سے کوئی نماز نہ پڑھ سکے تو اس میں بھی گناہ نہیں، لیکن ہوش میں آنے کے بعد فوراً قضا پڑھنا چاہیے۔ بے ہوشی کی بعض صورتوں میں نماز معاف ہو جاتی ہے، اس کا بیان نمازوں کی قضا کے باب میں آئے گا انشاءاللہ۔ بس یہاں تک صحیح، کل سے انشاءاللہ یہ اوقات نماز، ویسے تو آج کل ہر مسجد میں وہ گھڑیال لگے ہوئے ہیں ڈیجیٹل، لیکن ہمیں تو وہ شرعی اعتبار سے ہی ساری چیزیں وہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کس وقت نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، کون سی نشانیاں، تو وہ انشاءاللہ کل سے کچھ اس میں وہ مثل اول مثل ثانی یہ کچھ چیزیں ضروری ہیں، وہ کل انشاءاللہ میں کچھ اسکرین شیئر کر دوں گا، اس میں سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی کہ ظہر کا وقت کس وقت داخل ہوتا ہے، عصر کا وقت کس وقت داخل ہوتا ہے، اور فجر کا وقت کس وقت داخل ہوتا ہے، اور مغرب کا وقت کب تک ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ پھر اوقات کی بحث یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ استاد، جی جی سر انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ صحیح ہے انشاءاللہ، جی استاد جی انشاءاللہ۔ ٹھیک، جی استاد جزاک اللہ۔ جی۔